پہلی جو بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، شباب کا، نوجوانی، اپنی جوانی کا فائدہ اٹھا لو نوجوانوں، اس سے پہلے کہ تمہیں اولڈ ایج آئے، تمہیں بڑھاپا آئے۔ ہماری کیا سوچ ہے ایوریج بندے کی؟ یہ میری بھی ایسی تھی، جب تک دین کا فلسفہ مجھے نہیں پتا تھا میری بھی یہی سوچ تھی۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جوانی مزہ کرنے کے لیے، پھر پروفیشنل لائف جو ہے وہ ظاہر ہے شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اس میں ایک اور ایسپیکٹ آ جاتا ہے لائف کا، اور یہ سب کچھ کرا کے کیریئر بنا کے اپنی مٹیریل گروتھ کر کے پھر جب بڑھاپے میں جاتے ہیں تو تب عبادت کی جاتی ہے۔ اور یہ کنسیپٹ باقاعدہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت اتنا اس حد تک رائج ہے کہ 95% لوگ اس فلسفے پہ زندگی گزار رہے ہیں کہ کیا جوانی مزے کے لیے، جو مرضی کرو، کون سا مر جانا ہے، کون سا کوئی موت آ جائے گی، بعد میں ریپینٹ کر لیں گے، بعد میں دیکھی جائے گی، عبادت کا ٹائم بڑھاپا ہے۔ اور پھر کیریئر فوکسڈ ہو جاتے ہیں سارے لوگ، کیریئر ہاؤ ٹو میک مور منی، ہاؤ ٹو ڈو سیونگز اینڈ اسٹف۔ ٹھیک ہے، اس کو میں غلط نہیں کہہ رہا، لیکن مقصد ہی یہ بن جاتا ہے نا۔ اور اگین وہی بات کہ بڑھاپے میں جا کے پھر جب کام ہی کوئی کرنے کو نہیں ہے، جب ریٹائرمنٹ ہو گئی، تب تفسیر بھی پڑھتے ہیں ہم، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ تب جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ یار اب میں کیا کروں، میں نے کیا پڑھ لیا ہے، کیونکہ قرآن از اے ریولوشنری بک۔ قرآن آپ کے اندر ریولوشن جگاتا ہے۔ تو کتنا ہی اچھا ہے کہ یوتھ میں قرآن پڑھا ہوتا، یوتھ میں قرآن سمجھا ہوتا، جب ریولوشنری جذبات آپ کے پیک پہ ہوتے ہیں، جب آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ میں انرجی ہوتی ہے، جب آپ سوسائٹی کو بہت زیادہ انپٹ دے سکتے ہیں، جب آپ ورک پلیس پہ بہت انپٹ دے سکتے ہیں۔ پیپل لو وائبرنٹ ینگ پیپل، دے لائک ٹو لسن ٹو دیم، یو نو، دے لائک ٹو سٹ ود دیم۔ تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہ آپ جوانی میں ہی قرآن سمجھ لیں، کتنا ہی اچھا ہو، کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ جوانی میں ہی انٹیلیجنٹ ہو جائیں، بجائے کہ دھکے کھا کے اور ظاہر ہے فضول چیزیں ٹرائی کر کے ان کا ایکسپیرینس لے کے بعد میں وہ چیزیں سمجھنے کی۔ اب مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹائم جو انجوائمنٹ کا ہے تو اس میں سارے انجوائمنٹ کر رہے ہیں، وائی شوڈ وی تھنک ادروائز، وائی شوڈ وی ناٹ ایکسپیرینس دیز تھنگس۔ آپ لوگوں نے بھی تو ایکسپیرینس کی، لوگ تو ہمیں کہتے ہیں، یوتھ کلب کے اسپیکرز کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں نے بھی تو یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں، انجوائے کیا۔ دا تھنگ از کہ پہلی بات ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا، ایوری ون ہیوز دیئر ٹائم۔ ہمیں اس طرح سے سوشل میڈیا ہمارے ٹائم پہ اتنا ایکٹیو ہوتا، میری جوانی کے ٹائم پہ یعنی 2005 2006، تو کیا پتا ہم یہ نہ کرتے، اللہ نوز بیسٹ۔ یہ کیا بہانہ ہے کہ چونکہ باقی سب کر رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑا ٹیسٹ کر لیں، ہم بھی انٹرٹینمنٹ کر لیں، ہم بھی جو ہے وہ سارے مزے چکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انٹرٹینمنٹ کا کیا فالس کنسیپٹ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ میرے دور تک یہ سوچ پائی جاتی تھی، ہم سب میں تھی الحمدللہ، ہم جو 90s کے بورن ہیں، اور ظاہر ہے کہ جنہوں نے 90s کا دور دیکھا ہے، ہمارے دور میں سوچ پائی جاتی تھی کہ انٹرٹینمنٹ تب کی جاتی ہے ریلیکس ہونے کے لیے جب انسان نے کچھ اچیو کیا ہو، یعنی آپ نے ہوم ورک کر لیا، آپ نے ٹاسک کر لیا ہے، آپ نے ذمہ داری نبھا دی ہے، چلو اب تھوڑی انٹرٹینمنٹ کر لیتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے، امیوز ہونے کے لیے۔ آج کی جنریشن کا کنسیپٹ ہی انٹرٹینمنٹ سے شروع ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ پہ ختم ہوتا ہے۔ وہ انٹرٹینمنٹ کو ہی اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھتے ہیں کہ ہم کرنے ہی انٹرٹینمنٹ آئے ہیں، اور they always like to party, they always like to do things which amuse them, which give them dopamine. They are absolutely non-serious about life, about what's going on around them, about what's their input, about what they should be doing and stuff like that. اور اس کا نتیجہ جوانی میں جب یہ جو سو کالڈ مزے جو آپ بہانے کرتے ہیں نا کہ ہم مزے چکھ لیں، ہم جو ہے وہ جوانی میں ذرا انٹرٹینمنٹ کر کے دیکھ لیں، ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں ساری چیزیں، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ بعد میں کیا کیا کمپلیکیشنز اور کیا کیا ایڈکشنز جنم لیتی ہیں۔ بعد میں آپ کو
لیٹر لائف میں جا کے وہ چیزیں کتنا تنگ کرتی ہیں. ہماری سوسائٹی میں ایکسٹرا میرٹل افیئرس کس ریٹ سے بڑھ رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ہمیں کتنے کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں دونوں میں, عورت میں بھی مرد میں بھی. کہاں سے آ رہے ہیں ایکسٹرا میرٹل افیئرس؟ پہلی تو بات یہ کہ نیٹ فلکس اتنے چیزیں پروموٹ کر رہا ہے اس وقت ود ریگارڈس ٹو ایکسٹرا میرٹل افیئرز, ود ریگارڈس ٹو کارنل ڈیزائرز. ہر کارنل ڈیزائر کو سامنے لا کے وہ پوری ایک ٹی وی سیریز بنا رہے ہیں. ہر گندگی کو, وہ گندگی جو انسان کے مائنڈ کی وہ گندگی جس کو ریلیجن نے پروہیبٹ کیا, جس پہ تالا لگایا, جس کو کنٹرول کرنے کا کہا, اس گندگی کو سامنے لا کے وہ پوری موویز اور ٹی وی سیریز بنا رہے ہیں. ایسے ایسے کانسیپٹس دکھا رہے ہیں کہ اللہ معاف کرے. اب مجھے بتائیں, جو بندہ وہ کنٹینٹ فالو کرتا ہے, دیکھتا ہے, وہ کیسے بچے گا؟ وہ تو پھر گلیمرائز کرے گا ان ساری چیزوں کو اور اپنی لائف میں بالکل معیوب نہیں سمجھے گا. ایکسٹرا میرٹل افیئرس کو سو کالڈ جو کانسیپٹ آ رہا ہے فرینڈز ود بینیفٹ, اوکے, یہ بھی ایک نیا کانسیپٹ آ رہا ہے اور بہت سی چیزیں آ رہی ہیں. جب شرم ہی نہ رہی تو پھر کچھ بھی نہ رہا نا, پھر تو جو مرضی کریں. تو جو لوگ, میں اتنا کنسرنڈ ہوں ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ ہر وقت نیٹ فلکس کی سیریز کو فالو کرتے ہیں. پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا بنے گا, پتہ نہیں وہ کتنے دور چلے جائیں گے دین سے, زندگی کے اس فلسفے سے جو ہمیں لائف میں ہیلپ آؤٹ کرے. اور یہی شاید دجالیت ہے میرے نزدیک. فتنہ دجال پیک پہ ہے کہ آپ کے ارد گرد اتنا کچھ ہے جو آپ کو اصل مقصد ہی بھلا دیتا ہے. تو میں بہت کنسرنڈ ہوں ان کے بارے میں. بچنا چاہیے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس چیز کو ہم دیکھیں. کیوں دیکھیں بھائی؟ آپ کو نہیں پتا کہ جو چیز ہم پڑھتے ہیں, جو چیز ہم دیکھتے ہیں, اس کا ہمارے مائنڈس پہ کتنا برا امپیکٹ ہوتا ہے. تو ہم کہاں اپنی جوانی لگا رہے ہیں؟ ہم کیا چیزیں کر رہے ہیں؟ ہم کس کمپنی میں بیٹھ رہے ہیں؟ امیجن کریں کہ قیامت والے دن, اور یہ ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں, 4 سوال کیے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4 4 سوال کیے جائیں گے ایک انسان سے قیامت والے دن, اور اس کو ہلنے بھی نہیں دیا جائے گا اس جگہ سے. نمبر 1, ان عمرہ فیما افناہ, تم نے اپنی عمر کو کیسے سپینڈ کیا. اور اگلا سوال, وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ, تم نے نوجوانی میں, تم نے جب تم جوان تھے, تم نے کیا کیا ہے. وٹ ور یور کمٹمنٹس, وٹ ور یور ایکٹیویٹیز, کیا کر رہے تھے تم جوانی میں. اس حدیث میں کہاں یہ لکھا ہے کہ نہیں بڑھاپے میں آ کے عبادت شروع کر دی تھی تو جوانی کا سوال نہیں ہوگا. یہ کہاں ہے؟ 4 چیزیں پوچھی جائیں گی جوانی کا, خاص طور پہ اس حدیث میں مینشن ہے کہ ہاں بھی بتاؤ جوانی میں تم نے کیا کیا تھا. سوچیں, ہمارا ریکارڈ کھلے قیامت والے دن, اور یہ اس پوائنٹ سے ریلیٹڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا, ٹیک ایڈوانٹیج آف یور فری ٹائم بیفور یور ورک. امیجن کریں ہمارا اعمال نامہ کھولا جاتا ہے, ہمیں دکھایا جاتا ہے, اس میں لسٹ بنی ہوئی ہے. لسٹ میں پہلا پوائنٹ ہے دا پلیس دیٹ از موسٹ وزٹڈ بائی دس پرسن. اس کی زندگی میں وہ پلیس جو اس نے سب سے زیادہ وزٹ کیا ہے. امیجن لکھا آ رہا ہے ایمپوریم مال, سینٹورس مال. دا پلیس موسٹ وزٹڈ بائی دس پرسن, ایمپوریم مال, سینٹورس مال. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا ہی نہیں سکتے, ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پہ بہت واضح ہے. دا ورسٹ آف پلیسز آر مارکیٹس اینڈ دا بیسٹ آف پلیسز آر ماسک. اب آپ خود ہی اس کو انٹرپریٹ کر لیں جیسے آپ نے کرنا ہے. وٹ ول یو سے ٹو اللہ؟ اللہ ول آسک یو, اچھا تم نے زندگی کے 60 سال 65 سال جتنے بھی سال گزارے, سب سے زیادہ ٹائم تمہارا مالز میں لگا ہے, اور پھر تم بہانہ کرتے تھے کہ میرے پاس دین پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا, میرے پاس قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں تھا, میرے پاس نمازوں کا ٹائم نہیں تھا. امیجن کریں آپ کے اعمال نامہ میں, خوبصورت اعمال نامہ اللہ معاف کرے, اس میں لکھا ہے دا پلیس دیٹ از موسٹ وزٹڈ, اور نیچے لکھا ہے کسی کیفے کا نام, نیچے لکھا ہے کسی انٹرٹینمنٹ پلیس کا نام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے واٹس ایور. پھر دا ویب سائٹ دیٹ از موسٹ وزٹڈ بائی دس پرسن, اور دا ایپ دیٹ از موسٹ وزٹڈ بائی دس پرسن. امیجن کریں, اور اس میں کوئی پورن ویب سائٹ لکھی ہے.
اور اس میں جو ہے کوئی فضول قسم کی ویب سائٹ لکھی ہے، وہ کنٹینٹ جو سب سے زیادہ جس پہ اس بندے نے ٹائم سپینڈ کیا وہ آئے.